بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میرے شہر پونا کے ایک عالم دین، ہمارے دوست اور سوشل میڈیا کی معروف شخصیت مولانا اکبر ہاشمی صاحب کی کچھ متنازع کلپ، تلخ ترین انداز، ناشائستہ الفاظ کے تیر و نشتر، اور پھر ان کے مخالفین کی طرف سے مسلسل اس پر تبصروں کی الغار وغیرہ وغیرہ، دل کو چھلنی کرنے والی باتیں تھیں۔ بہرکیف مولانا محترم نے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی۔ اب اسے مزید طول نہ دیتے ہوئے معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مولانا پھر سے ایک مثبت تعمیری اور فکری جذبے کے تحت میدان عمل میں آئیں گے اور امت کی رہبری کا فریضہ انجام دیں گے۔ مجھے ناچیز سے میرے اپنے کئی ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس پر خامہ فرسائی کریں، لب کشائی کریں، تو میں کیا کہوں، چھوٹا منہ بڑی باتیں۔ میں خود کو علم و عمل کے اس مقام پر فائز نہیں پاتا کہ زیر بحث موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کروں۔ تاہم بہت اصرار کے بعد شکستہ دل لیے چند معروضات بعنوان دعوت دین میں داعی کے اوصاف سے متعلق پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ہدایت مرحمت فرمائے، آمین۔ دوستو بزرگوں، جس طرح دنیا میں کام کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح اقامت دین اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی کچھ اصول اور قواعد مقرر ہیں جو دین کے داعی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دعوت دین کے کام میں ایک داعی کے فکر و عمل، اس کے عقائد کی پختگی، اس کا ذاتی کردار، اس کے نشست و برخاست، معاملات میں شفافیت، اس کے قلب و ذہن اور قول و عمل میں مطابقت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان کا محض اپنا راست عمل ہی ایک قسم کی خاموش تبلیغ بن جاتا ہے۔ بزرگان محترم، جب ہم دین کے داعی بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کی دور رس نگاہیں ہماری حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ دعوت دین کی اس کٹھن راہ میں استقامت سے کھڑے رہنا، تقوی اور خدا ترسی کی زندگی اختیار کرنا اور اس راہ میں پیش آنے والے کسی بھی امتحان کے موقع پر ایک مجاہد کا کردار ادا کرنا اور ساتھ ہی اللہ سے اپنے لیے ہمت اور استقامت کی دعا بھی کرتے رہنا ایک داعی کا لازمی عمل ہونا ضروری ہے۔ دوستو بزرگوں، داعی کے اوصاف میں ایک اہم چیز حکمت و موعظت کا انداز بیاں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس انداز سخن کی تعلیم دی گئی تھی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ النحل۔ دعوت دین کے لیے داعی کے اندر جذب محبت، ایثار و قربانی، لب و لہجے میں مٹھاس اور مخاطب کی تکلیف دہ باتوں سے درگزر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل خوبی ہی حسن اخلاق ہے۔ یہ حسن اخلاق ہی کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے کٹر دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک اور رویے سے متاثر ہو کر مشرب اسلام ہو جاتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ گویا ایمان اور اخلاق لازم و ملزوم ہیں۔ بزرگان محترم، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے کچھ تلخ باتوں اور ناخوشگوار رویوں کا مظاہرہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک داعی کا فرض ہے کہ اجتماعی مفادات کے پیش نظر اعلیٰ ظرفی اور تحمل سے کام لیتے ہوئے ان چیزوں سے صرف نظر کریں۔
ویسے بھی معاف کر دینا اور درگزر کا رویہ اختیار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ بزرگان محترم، یہی چند باتیں ایک مضمون سے استفادے کی شکل میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک کام کرنے اور صحیح نہج کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں کا محتاج آپ کا بھائی عبدالحمید خان جلیس۔